تو یہ فرمائیے کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ جی، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ ہجر کے بارے میں۔ جی، یہ قرآن کریم کی تدوینی اعتبار سے 15ویں نمبر کی صورت ہے۔ درست۔ تو آج اس کے مضامین پر، اس کے خلاصے پر گفتگو کریں گے۔ یقین۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ کو حصی مثال سے پیش کیا تھا کہ بارش کا نزول صفات جمالیہ ہے، اور اسی طریقے سے بجلی کڑکنا اور بادل کا گرجنا یہ صفات جلالیہ کی علامت تھی۔ جی، اور جنہوں نے توحید اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کی حفاظت کرتا ہے۔ چاہے سورۃ رعد کے بعد سورۃ ابراہیم کا ذکر تھا، سورۃ ابراہیم میں موحد اعظم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی کہ انہوں نے توحید کا راستہ اختیار کیا، تو لیکن دنیا کے اندر جو ظالموں نے، جو مشرکین تھے، نار نمرود کے اندر ان کو ڈالا، تو اللہ نے اپنی گویا کہ وہ صفات جلالیہ کی جو پرتو جب ڈالا اس آگ کے اوپر، تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور گلے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں ہو سکا، الٹا نمرود جو خائب و خاسر ہوا۔ تو اس کے بعد جو اب سورۃ ہجر کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ لگایا اور ایک نظریہ توحید پیش کیا، اور پوری بستی گویا کہ شرک کی بستی ہے، تو اس نظریے پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ یار توحید کا مفہوم کیا ہے، ہم کیوں بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کر سکتے، ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے میں کیا مذاقہ ہے؟ تو گویا کہ وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سورۃ ہجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے، اچھا، وہ غلط فہمیوں کو دور کیا اور توحید کے نظریے کو بالکل شفاف کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی شبہات دور ہو گئے تو سعادت بندی ہے کہ اب آپ اس کو قبول کر لیں، بالکل اس نظریوں کے مان لیں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ ہر دھرم نکلے، وہ گویا کہ ہجر اور حجر ان دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی پتھر کو حجر کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے پتھر دل تھے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل تھے، انہوں نے اس نظریے توحید کو مانا نہیں اور الٹا نافرمانی پر مصر رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر تباہی اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ تو سورۃ ہجر بھی اس کا بھی ذکر کیا کہ ازالہ کر دیا توحید شبہات کا، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تہس نہس کر دیا اور ان کو ہولناک عذاب نازل کر دیا۔ اور وہ موحد اعظم جب مکہ کی سرزمین پر اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس مکہ کی سرزمین جو کہ شرک کی بستی ہے، اس کو یا اللہ توحید کی بستی بنا دے، تو اللہ نے دعا قبول کی اور اس گویا کہ شرک کی بستی کو اس کو توحید کی بستی بنا دیا، اور وہ کعبہ معظمہ جو اس وقت جو ہے وہ توحید کا گھر بن گیا۔ اور ہجر جو ہے یہ مدینہ اور ملک شام کے درمیان ایک بستی ہے کہ جہاں قوم سمود یہ وہاں آباد تھی اور یہ وہاں رہتی تھی، اس بستی کا نام ہجر تھا، اس لیے ان کو اصحاب ہجر کہتے ہیں۔ اور یہ سورۃ ہجر جو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں نظریات کی اصلاح پر گفتگو ہے، توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ معاد ہے، ان نظریات پر گفتگو کی گئی ہے، ان کے بارے میں شبہات دور کیے گئے۔ تو اس میں بھی اسی طریقے سے توحید کے موضوع پر گفتگو کی، صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا، اور دو عقلی دلائل پیش کر کے جو ہے قرآن کی صداقت کو واضح کیا، اور پھر ایسے اس کے اندر مضامین بیان کیے کہ جس سے عقل گویا کہ اگر رہنمائی پاتی ہے، انسانوں کی عقلیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہیں، ان کو بھی ان مضامین سے جو ہے وہ راہ ہدایت ملتی ہے۔ یہ وہ صورت ہجر ہے، یہ صورت ہجر ہے۔ یہ کتنی لمبی صورت ہے؟ ہاں، یہ اس کی 99 آیتیں ہیں۔ 99 آیتیں کوئی زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، 99 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا بڑا عجیب فائدہ لکھا ہے کہ جو اگر دکاندار ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس کا مال بکتا نہیں ہے یا مال بکتا تو برکت نہیں ہوتی، تو یہ زبردست لکھا ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر کے وہ اپنے مال تجارت کے اوپر دم کر دیا کرے روز، یا پانی دم کر کے چھڑک دیا کرے، اس کا مال بہت بکے گا، اچھا، اس کی بڑی بکری ہوگی۔ جی جی، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ سٹور آج کل جو ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی، مال بکتا نہیں ہے، بالکل، اور مال پڑا آرڈر نہیں آ رہے ہیں، ہول سیل والے کہتے ہیں جی پوری گنٹھے کی گنٹھے پڑی ہیں، اور تو یہ سورۃ ہجر تلاوت کر کے پانی میں دم کریں، وہ پانی پورے جو اپنے سٹوریج کے اندر اس کو چھڑک دیں، تو بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی اس کو فروخت کر دیں۔ جی جی، اب یہ فرمائیے کہ جیسے بہت سے سٹوروں میں تو سامان ہوتا ہے، تو چلیے ان پہ پانی چھڑک دیا
کیا جی۔ تو تمام مال کے اوپر پانی چھڑک دیا. صحیح. لیکن بعض لوگوں کے کاروبار ایسے ہیں جیسے کہ سروسز ہیں جس میں مال نہیں ہے، یعنی دفتر میں بیٹھے ہوئے، میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور انتظار میں ہے کہ کوئی کال کرے گا، یا ٹریول ایجنٹ ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بہت اچھا. اس کا طریقہ 6 طرف آپ دم کریں گے. اچھا 6 طرف، یعنی اس کو تلاوت کر کے اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے جی. اچھا یہ پھونک دیں گے. تو اس کے اندر وہی نیت کر لیں گے کہ جو میری سروسز ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، کہ اللہ اس کی سروسز آ جائیں، لوگ اس میرے ٹیلنٹ کو خریدیں اور مجھے پروفٹ ہو. یہ نیت کر کے آپ دم کر لیں. اچھا، اس سے وہ کام ہو جائے گا. تو کیا یہ صورت جو ہے اپنی جو بزنس کی جگہ ہے وہاں بیٹھ کے پڑھی جائے؟ وہ ضروری نہیں ہے، بزنس آپ جگہ گھر سے پڑھ کے چلے جائیں، گھر سے پڑھ کے جا سکتے اور وہاں جا کے آپ اس کو پھونک دیں. بالکل. اچھا وہ کر سکتے ہیں. ایک یہ فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ عام طور پر مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بس اوقات بعد ماؤں کی چھاتی میں دودھ زیادہ اترتا نہیں ہے، اور بچہ جو اس کا پیٹ بھرتا نہیں، پھر ڈبے کا دودھ پلانا پڑتا ہے، آرٹیفیشل راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے بڑی زبردست صورت ہے کہ ماں تلاوت کر کے اپنے سینے پہ اس کو پھونک لے، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے اپنے سینے کے اوپر چھڑک لے، تو بھرپور دودھ آتا ہے اور بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے. ماشاءاللہ. یہ اس کے اندر بڑا زبردست فائدہ ہے. تو یہ فرمائیے کہ اگر خواب میں یہ ہاں جی بالکل. ایک فائدہ اور اس کا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ گھر میں بس اوقات گھر میں چوریاں ہوتی ہیں. رشتہ دار اکٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میرے بندے چوری ہو گئے، کوئی کہتے ہیں میری زیور چوری ہو گیا، کوئی اکثر چوری چھوٹی موٹی ہوتی رہتی، کوئی جی ماسی لے گئی. اس کے لیے سورہ ہجر میں بڑا کمال ہے کہ روزانہ اس کو تلاوت کر کے اگر تصور میں لا کے پورے گھر کا حصار باندھ لیں اور گھر کی ہر چیز پہ تصور میں پھونک دیں روزانہ، تو کبھی کوئی چوری نہیں ہوگی. اچھا، یہ چیز باہر بھی پڑی رہے گی، کوئی اٹھائے گا نہیں. کوئی اٹھائے گا. ہاں، کیونکہ ہجر کے لفظ کے اندر روکنے کا معنی بھی ہے. تو گویا کہ ہجر میں نہیں روکنا، تو گویا کہ یہ چیز کے اندر جو عقل کو بھی ہجر اس لیے کہتے ہیں. تو یہ اس کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ سامان کی حفاظت کر لیتی ہے، اور کوئی چیز اٹھانا چوری کرنا چاہے چوری نہیں کر سکتا. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر گمی ہوئی چیز ہو جائے تو کیا سورہ ہجر پڑھیں تو کیا مل جاتی ہے؟ اللہ کے کلام میں تو نفع ہیں، لیکن بظاہر اس کا یہ نفع لکھا نہیں ہے، لیکن تجربہ کیا جا سکتا ہے. تجربات سے چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے اور صورتیں، اس کی فوائد ہیں، لیکن اس پر تجربہ کرے، یہ پڑھ لے. مفتی صاحب ابھی جو آپ نے یہ فرمایا کاروبار کے لیے، جیسے کہ ہمیں یہاں فون آتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار ہے، ہمارا گیس اسٹیشن ہے، ہمارا اسٹور ہے جو چلتا نہیں ہے، یا بزنس ٹھیک نہیں ہے، یا نقصان ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کی یہاں ہر ہفتے کالیں آتی ہیں. عام سوال ہے بالکل. تو یہ عام سوال ہے. تو اس عام سوال کا آپ نے ایک ایسا جواب دیا کہ اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے. جس کا کاروبار اچھا ہو وہ بھی تجربہ کر سکتا ہے کاروبار میں مزید برکت ڈالنے کے لیے. یقیناً. تو یہ اس کے بڑے فوائد ہیں. اور خواب میں اگر دیکھیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ مقبول اور محبوب بنے گا. اچھا، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے، ایسے راستے اختیار کر لے گا کہ اللہ کا یہ مقبول بن جائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب ہے کہ خواب میں اگر تلاوت کی، اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے وہ مال میں برکت ڈالے گا، اور اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اور اس کے دل کی کوئی مراد اگر ہے تو وہ پوری کر دے گا. اچھا اچھا، دلی مراد پوری کر دے گا. یہ اس کا ایک اشارہ. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص عنایت اور لطف و کرم اس پہ نازل کرے گا، اور کبھی اس کو کوئی حاجت پیش آئی، اسے اللہ سے دعا کی، جس کا مطلب اللہ اس کی حاجت کو فوراً پورا کرے گا. سبحان اللہ. تو خواب میں اگر اسے دیکھا، اس کے یہ فوائد. بہت کرامت ہے یہ. کرامت ہے بالکل. واہ.